ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے دریائے سندھ پہ 6 کینالوں کے حوالے سے، اور 2 دن پہلے جو ہے سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی کہ کینالوں کی مخالفت کے حوالے سے، اور کل پوری دنیا میں دریاؤں کا عالمی دن بھی منایا گیا، جس میں سندھ کے لوگوں نے دریائے سندھ کو پھولوں کا نذرانہ دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں دریائے سندھ پہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایک عہد کیا ہے کہ دریائے سندھ پہ کوئی ایک کینال بھی بنانے نہیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے لائن پر نصیر میمن صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ نصیر صاحب السلام علیکم۔ نصیر صاحب، سندھ کے ماضی کے اعتراض کی وجہ سے کئی کمیشن بنائے گئے، آخرکار سندھ اور پنجاب معاہدہ بھی ہوا، اور جس میں پانی کی تقسیم کے حوالے سے اصول واضح کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تاریخی معاہدوں کو برقرار رکھیں اور سندھ کے عوام کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وفاق اس پہ نظر ثانی کرے گا؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہماری بات نہیں سنی گئی تو پھر ہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی بات کریں گے، تو یہ تو آئین میں درج ہے۔ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو رولز آف بزنس ہیں، جو جس طرح ان کو کاروبار چلانا ہے، اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی صوبے کو کوئی شکایت ہو، وہ اس کا مداوع وہاں پہ نہ ہو۔ فار ایگزامپل کوئی چیز آپ نے ووٹنگ کے لیے دے دی، اب اس وقت جو پوزیشن ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، تو وزیر اعظم صاحب 3 میں سے 2 وفاقی وزراء جو ممبر ہیں اس کے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب کی، تو یہ چاروں ممبر تو سیدھا پنجاب صوبے کے ہیں۔ ایک امیر مقام صاحب جو وفاقی کیبنٹ میں ہیں، پنجاب کے نہیں ہیں لیکن مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، تو گویا 5 ممبران تو آپ سیدھا سمجھ لیں گے ایک طرف ہو گئے، اور اب سندھ بلوچستان اور پختونخوا رہ گئے۔ اب یہ تینوں متحد بھی ہو جائے نا کسی ایک قرارداد پہ، اگر ووٹنگ ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر باقی ایک طرف کھڑے ہو جائیں 5 ممبران۔ تو فار ایگزامپل کل سندھ اس ایشو پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے، اور ووٹنگ میں تو ظاہر ہے پھر سے ان کو فائدہ نہیں ہونا، تو اس لیے وزیر اعلیٰ انڈیا دے رہے کہ اچھا اگر آپ ہمیں وہاں سے ووٹ آؤٹ کریں گے تو پھر ہم کانسٹیٹیوشن میں جو اگلا مرحلہ ہے اس میں جائیں گے۔ اب اگلے مرحلے میں کیا ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن میں ایک چیز بتا دوں، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اگر پانی کے ایشو پہ 2-3 صوبے ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو ووٹنگ تو الگ بات ہے، میجارٹی اور مینارٹی الگ بات ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی بہت مشکل ہو جائے گا نواز لیگ کی حکومت کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، کہ پھر وہ اس پہ صرف ووٹنگ کرا کے اور اپنی برتری دکھا کے وہ اس کو امپوز کر سکیں۔ یہ ہو نہیں پائے گا، یہ صرف ووٹنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے چلیں رولز آف بزنس میں میجارٹی ووٹ کا تذکرہ کیا گیا، لیکن یہ چونکہ کنفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے تو یہ صرف ووٹنگ سے نہیں چل سکتا۔ فیڈریشن چلانے میں بہت ضروری ہے کہ جو نازک معاملات ہیں، کریٹیکل ایشوز ہیں، ان پہ مفاہمت ہو، لوگوں کے درمیان یک رائے ہو، کنسنسس ہو۔ اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو آپ صرف ووٹنگ کے بدلے اگر زبردستی چیز نافذ کریں گے تو پھر عوام تو نہیں مانتی۔ وہ سندھ کے عوام کو یہ اب فکر نہیں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو ووٹ پڑے گا نہیں پڑے گا، وہ تو آپ نے جس طرح کے اسٹرکچر بنائے ہوئے ہیں اس میں تو انفارچونیٹلی سندھ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر ان کو کونسل آف کامن انٹرسٹ ووٹنگ میں تو فائدہ نہیں دے گی، تو پھر لوگ تو ابھی بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ صدر صاحب کینالز کے حامی تھے، لوگ تو پھر بھی باہر کھڑے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے سندھ کے لوگ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کونسل آف کامن انٹرسٹ ایک تو 13 مہینے ہو گئے اجلاس نہیں ہو رہا، یہ اجلاس آئینی طور پر ہر تیسرے مہینے ہونا ہے، تو وہ اجلاس ہی نہیں کنوین کرتے۔ پہلی تو آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اجلاس ہو اور اس کے بعد یہ معاملہ وہاں لے جایا جائے، اور اگر وہاں پہ سندھ کی بات نہیں سنی گئی اور اس کو ووٹنگ کے بنیاد پہ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو آئین اور قوانین کے طریقہ کار تو اپنی جگہ، لیکن میرا خیال ہے سندھ کے لوگ اس پہ اپنی جدوجہد بند نہیں کریں گے۔ نصیر صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ چولستان کینال پر سندھ کو اعتراضات ہے، یہ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ بات لے کر جائیں گے، اور اگر وہاں پہ بھی بات نہیں سنی گئی تو پھر پارلیمنٹ میں یہ بات پیش کی جائے گی، اور پارلیمنٹ میں آصف علی زرداری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پہلے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ کوئی کینال نہیں بن رہے، پھر زرداری صاحب نے کہا کہ ہم کینالوں کی حمایت نہیں کر سکتے،
اور سندھو دریا پر کوئی کینال نہیں بننے دیں گے، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر یہ بات پارلیمنٹ میں گئی یا CCI میں گئی تو؟ جی، جہاں تک یہ بات ہے کہ اب صدر صاحب کی تقریر کے بعد یہ معاملہ دفن ہو گیا، میں اس کو آئینی اور سیاسی طور پر اس طرح نہیں دیکھتا۔ ایک تو آئینی طور پر صدر صاحب نے ان کینالز کے اوپر جو میٹنگ بلائی تھی وہی غیر آئینی تھی، وہی غیر قانونی تھی، تو پہلے تو وہی ایک چیز غلط تھی۔ ان کے جو ہدایات تھیں اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اب یہ چونکہ بڑی طاقتوں کو سپورٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو قانونی بنا دیا، ورنہ صدر صاحب کے اختیار میں تو یہ ہے نہیں۔ آپ صدر صاحب کے اختیارات آئین میں لکھیں، کھول کے پڑھ لیں۔ یہ تو کونسل آف کامن انٹریسٹ کا معاملہ تھا، یہ تو پرامسز کو بیٹھ کے بات کرنی تھی، تو وہ سرے سے غلط کام کیا۔ اب انہوں نے تقریر میں اگر اس چیز کی مخالفت کر دی تو ہم کہتے ہیں اچھا، جیسے اس غیر قانونی رائے کو آپ نے قانونی بنا لیا تھا نا کہ صدر صاحب کی ہدایات ہیں اب آئیں کینال بنائیں، اب ویسے اسی صدر نے جب کہہ دیا کہ نہیں بننے چاہیے تو اب اس کو واپس بھی لے لیں۔ اب کیوں آپ آئین اور قانون میں یہ بات کر رہے ہیں کہ صدر کی تقریر کی آئینی حیثیت ہے یا نہیں؟ صدر صاحب کے تو اس میٹنگ کی بھی آئینی قانونی حیثیت نہیں تھی، پھر بھی تو آپ اس کو بیس بنا کے کینال بنانے کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ اب آئینی غیر قانونی جو بھی انہوں نے تقریر کی اس کو بھی ایسے ہی مان لیں۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح سے معاملات آپ کو بھی پتا ہے اس فیڈریشن میں حل نہیں ہوتے، یہ بہت ہی کمپلیکس معاملات ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں یہ سیاسی جدوجہد ہی تعین کرے گی۔ صدر صاحب کی تقریر سے تعین ہونا ہوتا تو انہوں نے تو میٹنگ منٹس میں لکھوا دیا تھا کہ اس پہ جلد از جلد عمل کیا جائے ان کینالز پہ، تو کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے کہ چونکہ صدر صاحب کا شاہی فرمان آ گیا تو اب بات نہیں کرنی اس پہ؟ لوگوں نے اپنی جدوجہد کی۔ تو اب صدر صاحب نے کہا ہے، اس کو اگر کوئی نہیں بھی سنتا اور اس پہ بضد رہتے ہیں کہ نہیں جی صدر صاحب کون ہوتے ہیں، ہم تو کینال بنائیں گے، تو لوگ تو جیسے پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی نکلتے رہیں گے۔ انہوں نے کب صدر صاحب کی تقریر کے بعد جا کے گھر تھوڑی بیٹھ جانا ہے۔ سندھ میں مظاہرے ویسے ہی چل رہے ہیں، سندھ میں مطالبات وہی ہیں، سندھ میں جو بھی ایک پیسفل ڈیموکریٹک موومنٹ کے طریقے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کی اجازت ہے، وہ سارے طریقہ کار لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ کونسل آف کامن انٹریسٹ میں بھی معاملہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عوام تو انتظار نہیں کرے گی کہ زرداری صاحب کی بات کو کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ عوام پھر اپنے حقوق کا، اپنے قانونی اور آئینی طور پہ جو وسائل ان کا حق بنتے ہیں اس کی جدوجہد کے ذریعے، اپنی جدوجہد کے ذریعے اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ کسی کے تقریر اور میٹنگ منٹس کے سے اس کا تعین نہیں کرتے۔ اچھا نصیر صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے قرارداد میں بتایا ہے کہ سندھ کی زراعت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سندھ کی جو زراعت ہے، سندھ کا جو پانی ہے، وہ سندھ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 91 کے پانی کے معاہدے کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے مطابق جو مزید نہریں نہیں بن سکتی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے نہر کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری نہیں دی ہے، تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قرارداد پیش ہوئی ہے، اس میں جو بھی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پانی کے معاہدے کو مد نظر رکھیں اور اس کا احترام کریں، جو بھی مطالبات ہیں، جہاں تک سوال ہے کہ اس پہ وفاق نظر ثانی کرے گا اور وفاق اس کا کتنا اثر لے گا، تو بنیادی بات ہے کہ اسمبلی کا جو قرارداد جو ہوتی ہیں یا ریزولیشنس، وہ کوئی قانونی بائنڈنگ تو نہیں ہوتی۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اسمبلی میں ریزولوشن پاس کریں گے تو وہ قانونی طور پر لازم ہو جاتی ہے۔ اسمبلی کے ریزولوشن کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہوتا ہے، ایک اخلاقی دباؤ بڑھتا ہے، اخلاقی جواز بنتا ہے۔ وہ لوگ جو ان ایشوز پہ، ان معاملات پہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اگر اس کی رائے کے سپورٹ میں اسمبلیاں کوئی ریزولوشن پاس کرتی ہیں تو اس کا ایک طرح سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اس مطالبے کا۔ اب پاسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی لوگوں نے 2 مرتبہ گریٹر تھل کینال کے خلاف قراردادیں منظور کروائی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بنا دیا تھا۔ تو اصل تو تعین ہوتا ہے کہ سیاسی جدوجہد کتنی مضبوط ہے، سرزمین پہ عوام کتنی متحد اور منظم ہو کے کھڑی ہے، کتنی مستقل مزاج ہے، کتنی پرامن ہو کے اور پرعزم ہو کے اپنی جدوجہد کا وہ اس میں اسٹرگل میں کنٹینیو کرتے ہیں، مستحکم رہتے ہیں۔ فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے۔ تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ
اسمبلیاں عوام کا منتخب ایوان ہوتی ہیں، تو ایک بڑا سالڈ آرگومنٹ آپ کو مل جاتا ہے. آپ کی مین اسٹریم میڈیا پھر اس کو الگ طرح سے دیکھتی ہے، انٹرنیشنل ادارے الگ طرح سے دیکھتے ہیں. اب جیسے کنال اس اسمبلی کے ریزولوشن کے بعد اسٹیمپ ہو گیا کہ یہ جو سندھ کے عوام مطالبہ کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے، ان کی شکایات، ان کے خدشات جائز تھے، کیونکہ ان کی منتخب اسمبلی نے اس کے حق میں قرارداد پاس کر دی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اب کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ ایک روپیہ بھی ان پروجیکٹ میں کہیں پہ نہیں دے سکے گا، وہ دور بھاگیں گے. اور جو لوگ اس پہ مسلسل جدوجہد میں ہیں، مختلف انٹرنیشنل یا نیشنل فورمز پہ جاتے ہیں، ان کو ایک بہت بڑی دلیل مل گئی. تو میرا خیال ہے اسمبلی کے اندر اس طرح کی قرارداد سے بے شک ایک دم سے کچھ نہیں بدل جاتا، آئینی طور پہ بھی لازم نہیں ہو جاتا، لیکن اس کی ایک سیاسی اہمیت ضرور پڑتی ہے. اس لحاظ سے یہ ریزولوشن کارآمد ہے، لیکن اس کا قطعاً مقصد نہیں کہ یہ ریزولوشن اڈاپٹ ہوا یا صدر صاحب نے اپنی تقریر میں ان کنالس پہ اپنا موقف بدل دیا تو اب یہ سب کچھ بند ہو جائے گا. یہ لازمی نہیں ہے. یہ پھر بھی تعین کرے گا کہ عوام سندھ کے لوگ، باقی صوبوں کے جو پروگریسو لوگ ہیں، جو پاکستان کو ایک اچھی فیڈریشن کے طور پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ان سب کا موقف کتنا اس پہ منظم مستحکم رہتا ہے، اور وہ جدوجہد کس طرح مستقل مزاجی سے اس انداز سے عوام کی بھرپور طاقت سے جاری رہتی ہے. اگر کوئی اثر ہوا وفاق کے اوپر تو وہ پھر بھی عوام کی جدوجہد کا ہوگا، اور یہ قرارداد عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. یہ عوام اگر سندھ کی سڑکوں پہ نہ آتی اور جس طرح کی مسلسل کئی مہینوں سے ایک انتہائی منظم اور انتہائی پرامن جدوجہد چل رہی ہے، تو یہ قرارداد بھی اس کے بغیر ممکن نہ ہوتی. لہٰذا میں اس کو سندھ کے عوام کی پرامن، جمہوری، مستقل مزاج، شاندار جدوجہد کا ایک نتیجہ دیکھتا ہوں. یہ منزل نہیں ہے، لیکن منزل کی جانب ایک چھوٹی سی کامیابی، ایک قدم ضرور ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ نصیر میمون صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اہم باتوں سے آگاہ کیا، اور آپ نے کہا کہ جو سندھ اسمبلی میں یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ عوام کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا گیا ہے. جب تک یہ صدر زرداری یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے یا فیصلہ واپس نہیں لیتے جو انہوں نے منظوری دی ہے پارلیمنٹ میں، وہ اگر منظوری واپس نہیں لے جاتی تو کچھ کہہ سکتے ہیں. ادروائز یہ سارا پیپلز پارٹی کا ڈرامہ ہے، جو لوگوں کا جو پریشر ہے، غصہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے رائٹر اور انٹلیکچوئل نصیر میمون صاحب، جس سے ہم بات کر رہے تھے. ناظرین، اس ہفتے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. تب تک اپنے میزبان آصف تھیبو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.